اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ حسین کی تلوار نے چل کے بتا دیا کیا سوچ رہے ہو، یہ علی کی تلوار ہے جو بدر میں چلی تھی تب بھی بے مثال تھی، خیبر میں چلی ہے تب بھی بے مثال ہے، احد میں چلی ہے تب بھی بے مثال ہے، خندق میں چلی ہے تب بھی بے مثال ہے، اور کربلا میں چل رہی ہے اب بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں، شاخ مردہ شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے دکھوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بازو امام حسین آ گئے، بیٹی نے کہا پناہ گود میں نہ اٹھائیں، یہ تیرے بازو تھک چکے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے سکینہ کو اٹھا کے اور دکھ نہ بڑھائیں۔ پھر بیٹی کہا اگر میں بڑی ہوتی تو یہ تکلیف بھی نہ دیتی، میرا قد چھوٹا ہے۔ کہا ایسے جھک جاؤ نا جیسے نمازی رکوع کرتا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، سامنے سکینہ ادھر حسین ہے، میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے۔ پردیس جانے والوں، جب بیٹیاں راہ روک کے کہتی ہیں نا ابا کب آؤ گے، تو کلیجہ سینے کے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ جب پردیس میں اور بیٹی فون کر کے کہے کب آنا ہے تو جی کرتا اللہ پردے دے اڑ کے چلے جائیں۔ گھر سے ہم بیٹیوں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، ہزار بہانے بنا کے نکلتے، جھوٹ بول کے نکلتے ہیں کہ آ جائیں گے، ہم ہزار بیٹیوں کو تسلی دے کے نکلتے ہیں، تب دل اتنا دھڑکتا ہے میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ پھر کون سا درد ہوگا جو میرے حسین نے دل میں سنبھال کے رکھا ہوگا، کون سی تکلیف ہوگی۔ بیٹی نے کہا ابا حالت رکوع میں آ جائیں۔ حضرت امام حالت رکوع میں آئے، سیدہ سکینہ نے یوں بازوں کا ہار بنایا اور حسین کے گلے میں ڈالا۔ عجیب محبت ہوتی ہے بیٹی کو اپنے باپ سے، اور پھر بیٹی نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا نا، سنو اگر جگر ہے تو برداشت کر کے دکھاؤ۔ بیٹی کیا ہوتی اور کتنا سوچتی ہے بیٹی باپ کے بارے میں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیٹیاں سسرال چلی جاتی ہیں 10 سال ہو جائیں تب بھی وہ رات کو اٹھ کے سجدوں میں اگر کچھ مانگتی ہیں نا تو باپ کی زندگی کی خیرات مانگا کرتی ہیں، باپ چلا جائے تو اس کے لیے جنت مانگا کرتی ہیں، بھائی دروازوں پہ سلامت ہوں تو ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرتی ہیں۔ بہنیں، یہ بیٹیوں کا دل ہوتا ہے۔ حسین کربلا جا رہا ہے، حالت رکوع میں حسین آیا ہے، بیٹی نے یوں بازوؤں کا ہار بنا کے ڈالا ہے، جیسی ہار ڈالا ہے اب بیٹی نے حسین کے ماتھے کو چوما ہے، حسین چپ چاپ کھڑے ہیں، دانے رخسار کو چوما ہے، حسین پھر بھی چپ چاپ کھڑے ہیں، بائیں رخسار کو بیٹی چوم رہی ہے، حسین پھر بھی چپ ہیں، لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین پھر بھی چپ رہے، باپ کے گلے کو چوما سکینہ نے، حسین پھر بھی چپ کھڑے ہیں، سینے کو جب چوما سکینہ نے اب حسین برداشت نہ کر سکے، کہتے بیٹی اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اب بیٹی کی فکر دیکھیں، حضرت سکینہ نے کہا تھا ابا صبح سے دیکھتی رہی ہوں، اکبر گئے تم نے چوم کے بھیجا تھا، قاسم گئے چوم کے بھیجا تھا، عباس کو 2 بار چوما تھا، انہوں نے محمد کو چوما تھا، اب میں دیکھ رہی ہوں میرا بابا جا رہا ہے، کوئی چومنے والا نہیں ہے، میرا بابا جا رہا ہے، کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ کہا تھا حضرت سکینہ نے ابا دل تھوڑا نہ کرنا، میں جو یہ پیار کر رہی ہوں یہ بلا وجہ نہیں ہے، ابا سنو میں نے آپ کے ماتھے کو جو چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں تھا، یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے، دانے رخسار کو چوما ہے یہ دادا علی کا بوسہ ہے، بائیں رخسار کو چوما ہے دادی فاطمہ کا بوسہ تھا، حسین تو اکیلا نہیں ہے، تیرے لبوں کو چوما چاچا حسن کا بوسہ تھا، تیرے گلے کو چوما ہے ابا وہ میرا بوسہ ہے، یہ کہہ کے رک جاتی ہے، ابا جیسی اتنا کہہ کے رکی ہے، حسین کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتا دے سینہ کیوں چوما، میرا امام سے اتنا کہتا ہے، بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ابا نہ پوچھو برداشت نہ کر سکو گے، ابھی اپنوں کی جدائی کا غم کم نہیں ہے، شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، ابا نہ پوچھے نا، میرے امام نے کہا بتا تو بیٹی، اب بیٹی بتا رہی ہے ابا اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو سنے، رات جب آپ بیٹھ کر کے بھائی اکبر سے باتیں کر رہے تھے میں بھی بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں تیری مدینے والی سغرا آئی تھی، اس بیٹی نے آ کر کے کہا تھا سکینہ جب دوپہر کا وقت ہوگا بابا کربلا جا رہے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سغرا کو نہ بھول جانا، جب تو سب کے بدلے کا پیار کر چکے تو میرے بدلے میں بابا کے سینے کو چوم لینا، یہ جو بوسہ لیا ہے تیری سغرا بیٹی کا بوسہ ہے۔ فرمایا بیٹی اچھا خدا کے حوالے ہے، سکینہ نے کہا تھا ابا کچھ تو کہہ کے چلے جاؤ، میرے امام نے نہ کوئی شعر پڑھا تھا نہ کوئی وصیت و نصیحت کی تھی بلکہ یہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ کہہ کے میرا امام گھوڑے پہ سوار ہوا، فرمایا جا بیٹی میں کربلا جا رہا ہوں، میں سجدہ کر کے شریعت بچا کے دکھاؤں گا، تم پردہ کر کے فاطمہ کی طہارت بچا کے دکھا دینا۔ میرا حسین بیٹھا
گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی، اب مرتجز نظر پلک جھپکتے کربلا میں، بیچ میں کیا ہوا بات نہیں کرنی، حسین آئے خطبہ دیا لڑو، انہوں نے کہا جی سیدھی سی بات، حسین نے 55 باتیں کہی تھی آخری خطبے میں، کتنی 55 یا 56 باتیں کہی تھی، میں ساری باتیں کوڈ نہیں کرتا، چند باتیں بتاؤں۔ امام نے سواری روک کے کہا تھا لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جو فاطمہ کی گود میں پلتا رہا ہوں، میں وہ ہوں جو نانا کے کندھوں پہ بیٹھا رہا ہوں، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جن کے لیے جبریل جنت سے جوڑے لاتے رہے، جو نہیں بولا میں سوچتا ہوں اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی بات کہنے لگا ہوں، وہی بولے جس کا عقیدہ پہاڑ کے برابر ہو۔ حسین نے کہا یہ رہا میرا ہاتھ اور وہ رہی جنت، فرمایا یہ رہا میرا ہاتھ وہ رہی جنت، جسے جنت چاہیے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ آپ اگر بول دیتے قسم سے بڑی طبیعت خوش ہوتی، مجھے قبر میں جا کے بھی دکھ ہوگا کہ آپ نے اتنی بڑی بات میں سبحان اللہ نہیں کہا تھا۔ فرمایا جسے جنت چاہیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ ایک یزیدی کتے نے کہا حسین تقریر بند کر، یہ جنت یہ جھوٹ نہ بول۔ تو اب آپ کو آیا غصہ، مڑ کے دیکھا ادھر جدھر حور کی لاش پڑی تھی، فرمایا میں نے حور کو جنت دے دی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اب تک ہمارے ساتھ تلوار، ہمارے ساتھ روٹی پانی، ہمارے ساتھ جنت ہی کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا حور تو بتا۔ 3 مرتبہ حور کی لاش سے آواز آئی، حسین جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں۔ فرمایا ہاتھ میں ہاتھ دو، اگر یہیں جنت نہ دکھا دوں تو نبی کا نواسا نہ کہنا۔ اس خطبے سے ٹانگیں کانپ گئیں، لوگ ان کے ہاتھوں سے نکلنے لگے، تو اب وہ بہک گئے۔ عامر بن سعد اس نے کہا لوگو باتوں میں نہ ہو، فرمایا نہیں مانو گے؟ کہا نہیں، بیعت دیا سر۔ فرمایا آؤ پھر علی کا شعر دیکھو۔ پھر 3 دن کا بھوکا پیاسا جب تلوار لے کے جھپٹا نا تو جدھر منہ کر دیتا صفوں کی صفیں پلٹ دیتا ہے۔ ایسی تلوار چلی کہ 2172 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا حسین نے۔ کتنے؟ 2172 یزیدیوں کو جہنم میں دھکیلا۔ اور تلوار رکتی کیسے؟ آج بازو حسین کا تھا مگر تلوار تو ذوالفقار ہی تھی نا۔ بازو حسین کا تھا، تیاری کر کے جب نکلے نا، سر پہ امام حسن کا امامہ، کمر میں پٹکا امام حسن کا، کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی، ہاتھ میں تلوار علی مرتضیٰ کی۔ اب جب کربلا میں تلوار چمکی ہے اور سر کٹ کے گرنے شروع ہوئے ہیں، عمر بن سعد بکھلا گیا، اس نے کہا اگر تلوار نہ رکی اکیلا 22,000 کو کاٹ کے جائے گا، تاریخ لکھی جائے گی 3 دن کے پیاسے نے 22,000 کاٹ دیے تھے۔ عمر بن سعد نے کہا میں نے پہلے کی بن زیاد سے کہا تھا 22,000 فوج کیوں بھیجی ہے؟ اس نے کہا تھا ڈر کیوں رکھے گا کہ 22,000 کافی ہے، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، حسین کی تلوار نے چل کے بتا دیا۔ کیا سوچ رکھے ہو، یہ علی کی تلوار ہے جو بدر میں چلی تھی تب بھی بے مثال تھی، خیبر میں چلی ہے تب بھی بے مثال ہے، احد میں چلی ہے تب بھی بے مثال ہے، خندق میں چلی ہے تب بھی بے مثال ہے، اور کربلا میں چل رہی ہے اب بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں، شاخ مردہ شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔